کہ باپ کی بھی کچھ خواہش ہوتی، بیٹا باہر ہو، بھائی کی بھی ہوتی، بیوی کی بھی ہوتی، اور ماں کیا کہتی؟ بیٹا تو آ جا۔ اسی لیے میرے دوستو، ماں کے بارے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں وہ سنو۔ آپ اس واقعے کو یاد رکھیے گا جو بتایا انہوں نے کہ ماں کہتی بس بیٹا تو چلا۔ سنیں، ایک صحابی رسول پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ سبحان اللہ۔ اس کا میں ایک مفہوم بیان کر دوں جی، لفظی ترجمہ کے بجائے، تاکہ آپ آسانی سمجھ پائیں۔ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ میں کس کو زیادہ ٹائم دوں؟ جی جی جی، بہت بہت میرے ٹائم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کو زیادہ ٹائم؟ دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے سیدھے پوچھا سب سے زیادہ ٹائم کس کو دیا جائے؟ حضور فرماتے ہو امک، اپنی ماں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جتنے جن کے ماں باپ موجود ہیں، بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ ماں باپ کے وصال کے بعد جن کے ماں باپ کا وصال ہو گیا ان سے پوچھو بے شک، وہ کیا کہتے ہیں جب یہ سایہ اٹھا اس کے بعد ان کا کیا حال۔ آج موجود ہیں تو یاد رکھو رسول فرما رہے ہیں سب سے زیادہ ٹائم اپنی ماں کو۔ وہ صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کو دوں ٹائم؟ حضور نے فرمایا ثم امک، پھر ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، یا تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ حضور نے فرمایا ثم امک، سبحان اللہ، پھر ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من؟ تب حضور نے فرمایا ثم ابوک، اس کے بعد تمہارے باپ۔ اب اس واقعے کو یاد رکھو دبئی والا، کیوں رسول فرما رہے ہیں ثم امک ثم امک ثم امک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان ماں جو ہے وہ بس یہی چاہتی میرا بیٹا خوش رہے جہاں رہے، اور وہ ہمارے قریب رہے، وہ تکلیف سے بچے، ہمیں کچھ بھیجے یا نہ بھیجے۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد لیکن آیا درجہ باپ کا۔ جی جی، اب دیکھو تم ماں کو زیادہ ٹائم دیتے ہو، باپ کو، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بچے گا تب دوسروں کے پاس جاؤ گے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ماں باپ کی سننا ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ، کیا بنے گی کائنات، کیا بنے گی دنیا، کیا بنے گی آخرت؟ دوستو یہ ہے ماں کا۔ تو ماں کو ٹائم دینا یہ خدا کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی دیر تم ماں کے ساتھ رہو گے ماں کی خوشنودی کے لیے، یہ خدا کی عبادت ہوگی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو اللہ فرما رہا میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ واہ واہ واہ، خدا نے یہ فرمایا عبادت، اب تو ماں کے پاس بیٹھا ہے تو ایسا نہیں تو کیا عبادت سے دور نہیں، اس کو بھی خدا عبادت ہی شمار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے میرے دوستو، ہے نا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ نے جاننا چاہا کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، تو ان کو بتایا گیا ایک قصائی۔ اب وہ تعجب میں پڑے، بہت تیزی سے بتا رہا ہوں، بہت تعجب پڑے گی، نبی ہو میرے ساتھ قصائی؟ تو اس کا پتہ ایڈریس معلوم کیا کہ جا کے دیکھوں تو وہ کون سا بڑا کام کرتا ہے، کون سی خوبی اس کے اندر ہے۔ ایک جگیاسا پیدا ہوئی، پہنچے، دیکھا ایک جنگل میں ایک جھوپڑی میں، بتایا گیا وہاں پر وہ رہتا۔ وہ گئے دروازے کے باہر کھڑے، دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کی ماں بہت بوڑھی معذور ہے جو بیٹھ بھی نہیں پاتی۔ دیکھا پیالے میں وہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو رہا ہے، اور پھر اس کو بھگونے کے بعد وہ اپنی اس بوڑھی عورت کے پاس گیا، ماں کے پاس، اور منہ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر سے کھلایا، اور پھر وہ کنارے ہٹ گیا۔ فرماتے حضرت موسیٰ جب وہ ہٹ گیا تو میں نے دیکھا اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں یا کچھ کہہ رہی ہے، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ تو میں اس کے قریب گیا، کان لگایا تھوڑا قریب جا کے کہ سنوں تو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب میں قریب گیا تو اس کے ہونٹوں سے الفاظ آ رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم ادھر ادھر جاتے ہو کہ یہ دعا کر دیجئے کام بن جائے، یہ ہو جائے، یہ تعویذ مل جائے، وہ سب سے بڑی تعویذ تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی دل جوئی کرو، بے شک، ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ بے شک۔